الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين قائد الغر المحجلين إمام الأنبياء وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن يوم الفصل كان ميقاتا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. عزیز بھائیوں، بہنوں، دوستوں اور پیارے بچوں، سورہ نبا میں بات آ گئی دوبارہ اس موضوع پر جو دراصل اس مبارک سورت کی ابتدائی تصور ہے یا پہلا ہدف ہے اس سورہ مبارک. اگر آخرت کی ترجیحات دیکھیں اور یہ مقصد جانا جائے کہ قرآن کریم لمحہ لمحہ قدم قدم پر آیت آیت میں ہمیں اخروی زندگی سے متعلق باخبر فرماتے ہیں، یاد دہانی فرماتے ہیں، آگاہ فرماتے ہیں، دراصل وہ صرف آخرت کے لیے بھی نہیں، وہ ہماری اس دنیاوی زندگی کو قیمتی بنانے کے لیے بھی ہے. ہو سکتا ہے ہم کچھ یہ سمجھ جائیں کہ دنیاوی زندگی کی قیمتی ہونا یہ ہے کہ ہمیں بہترین خوراک ملے، بہترین پوشاک ہوں، بہترین وسائل زندگی ہو، پرتعیش ماحول ہو، اور ہم ہر لحاظ سے ایسی زندگی گزاریں کہ جس میں ہم جو چاہیں وہی کریں، جیسا چاہیں ویسے کریں. یہ نہیں ہے دراصل اس زندگی کی لمحات کو قیمتی بنانا. پھر کیا ہے مسئلہ؟ یہ ہے کہ اس زندگی کے ایام و لیالی کو، زندگی کے دن رات کو قیمتی بنانا اس مقصد اور بنیاد پر ہے کہ یہی دراصل ہماری اخروی زندگی کے سرمایہ ہے، اساس ہے، بنیاد ہے. اور اخروی زندگی کے آثار بھی ہم اس دنیاوی زندگی میں حاصل کر سکتے ہیں، بشرطے کہ ہم ان اصولوں کی رعایت کریں جو اس حوالے پر قرآن کریم نے ہمیں عنایت فرما دی ہے. تقوی، عبادتوں میں چستی، حقوق و فرائض میں اللہ کی رہنمائی پر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل اور طرز عمل پر چلنا. دیکھیں زندگی کیسی بابرکت ہوگی اور جنت نظیر ہوگی، کیونکہ آپ کے پاس سکون اور عافیت ہوگی اس دنیا میں، اور اجر و بہترین معاوضہ ہوں گے آخرت میں. خیر وہ بات اپنی جگہ. باقی جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں کے لیے، تو ان کو یہ جاننا چاہیے کہ پھر وہاں وہ خسارے میں رہیں گے، کیونکہ ان کے پاس سرمایہ تو یہی ہے. اس کو اگر وہ یہاں غلط استعمال کریں گے اور اس کا حق ادا نہیں کریں گے اور اس کے بارے میں قوانین الہیہ کی رعایت نہیں کریں گے، تو وہ یہی سب کچھ گواہ بیٹھیں گے اور وہاں خالی ہاتھ جائیں گے. کوئی بات نہیں، خالی ہاتھ ہوتے تب بھی کوئی بات نہیں. خالی ہاتھ نہیں، جرائم سے بھرپور ایک اپنے اوپر بوجھ لادے، وہاں قیامت کے دن حاضر ہو جاتے ہیں. کیونکہ جو اللہ رب العزت نے یہاں نظام زندگی میں اعمال کے اصول بنائے ہیں،
وہ یہ آیا کافی ہے اس کے لیے ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. کہ ذروں کے حد تک قیامت کے دن عمل تولے جائیں گے. ایک بہت نفیس اور عمدہ قسم کے نکتہ بات کسی اللہ والے نے کہا تھا. جب آپ لوہا خریدنے کے لیے جائیں گے تو یہ جو حضرات لوہے بیچتے ہیں، سریا یا اسی طرح کی دیگر بڑی بڑی چیزیں، تو وہاں آپ یہ نہیں کہیں گے کہ مجھے 2-2.5 کلو سریا دے دیں، یا وہاں ٹنوں کے حساب آئے گی. مجھے اتنے ٹن چاہیے. اور اس کے بعد جب آپ قیمتی دھاتوں پر آئیں گے، فرض کیجئے سونا خریدنے کے لیے، وہاں پھر آپ ٹنوں کی بات نہیں کہیں گے. عام بات کہہ رہا ہوں، وہاں ٹنوں کی بات نہیں، وہاں تولہ کے حساب سے یا مسقال کے حساب سے یا گرام کے حساب سے بات ہوگی. لیکن جہاں تک اعمال کی بات ہوتی ہے وہاں پھر اس سے بھی کم ذروں تک کا بھی حساب و کتاب ہوگا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. تو پھر اسی طرف فرمایا إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا. ہوش و حواس میں رہو کہ قیامت کے دن کا ایک مقررہ وقت ہے، ایک مقررہ وقت ہے، اور یہاں کا مسافر اس طرف بہت تیزی کے ساتھ روان دوان ہے. اگر وہ یہی سمجھ رہا ہے کہ بس وہ تو اپنی جگہ بیٹھا ہوا ہے، اپنے گھر میں، اپنے کاروبار میں، اپنے زندگی کے مصروفیات میں مست و مگن ہے، تو یہی اس کے دن اور راتوں کا مثال ہے کہ جیسے آپ ایک خوش سفر ٹرین میں یا ایک ہوائی جہاز میں بیٹھے آرام دہ انداز میں لیٹے ہوئے کہیں اونگ رہے ہیں، کوئی چیز پی رہے ہیں، کوئی چیز دیکھ رہے ہیں، تو آپ یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ میں کہیں نہیں جا رہا، میں تو بیٹھا ہوا ہوں. آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ جس چیز پر میں بیٹھا ہوا ہوں، جس سواری پر میں تشریف فرما ہوں، یہ تیزی کے ساتھ جا رہی ہے، منزل مقصود کی طرف تیزی سے جا رہی ہے. تو اسی طرح اس زندگی میں آتے ہی یوں سمجھ لیجئے کہ ہم اس زندگی کے اوپر سوار ہیں اور دن راتوں کی صورت میں منزلیں ہماری زندگی سے گزر رہی ہیں. ایک رات گزر گئی، دن آ گیا، دن گزر گیا، رات آ گئی. اسی طرح راتوں اور دنوں کے آنے جانے کی صورت میں زندگی کے یہ لمحات پورے ہو جائیں گے. اور یہ بات بھی آ جائے گی کہ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب انسانوں کی زندگی کا یہ دورانیہ آ جائے گا، فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ، پھر انہیں مہلت نہیں دی جاتی ہے، پھر انہیں فرصت نہیں ملے گی. کتنے؟ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً، ساعہ کا معنی ہے لحظہ، پھر انہیں لحظوں کے بھی مزید مواقع نہیں دیے جائیں گے. او بھائی کوئی بات نہیں ہے، چلو 15-20 سال اور جیو، کیا کرو گے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جتنے زندگی کے دن رات ملی، جتنا موقع ملا، اس موقع میں آپ کا اس فیصلے پر ڈٹے رہنا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کی بندگی کرتا رہوں گا، آپ کو تو یہی کافی ہے نا. انسان کی اخروی سعادت کے لیے یہی کافی ہے. قل لا الہ الا اللہ ثم استقم. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ کہہ دو اور لا الہ الا اللہ پر جمے رہو. لا الہ الا اللہ پر جمے رہنے کا معنی یہ ہے کہ کلمہ کے تقاضوں پر چلے رہو، کلمہ کے تقاضوں پر ڈٹے رہو، کلمہ کے تقاضوں کو مقصد زندگی بنا دو، ان کو مقصد زندگی بنا دو. جب یہ مقصد اور مقاصد زندگی بنیں گے تو پھر آپ کی اخروی زندگی کے معاملات آسان ہو جائیں گے. کیونکہ وہ دن جب آ جائیں گے، وہاں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غدن حساب ولا عمل، قیامت کے دن حساب و کتاب ہوگا، گنے جائیں گے آپ کی نیکیاں، گنے جائیں گے آپ کی برائیاں، میرے اور آپ کے اعمال گنے جائیں گے، تولے جائیں گے، ان کے بنیاد پر ہمیں فیصلہ مل جائے گا، ان کے مطابق ہمارے لیے فیصلہ ہوں گے.
جنت کمایا ہے یا جنت گوایا ہے، وہ میری اور آپ کی مرضی پر ہوگی۔ تو علی کل حال میرے بھائیوں، سورہ مبارکہ کی ابتدائی آیتوں میں عن النبأ العظیم میں بات تھی قیامت کی، پھر ان آیتوں میں وہ حقائق میرے اور آپ کے سامنے لائے گئے کہ ان کے بنانے میں، چلانے میں، سنبھالنے میں ہمارا ایک ذرہ بھی کردار نہیں ہے۔ اللہ کی مہربانی سے یہ سب کچھ ہمیں حاصل ہے، وہ بھی ہمیں یاد دہانی کرا دی گئی تاکہ ہم ہوش و حواس میں آ جائیں، اور پھر دوبارہ بات آ گئی قیامت پر تاکہ ہم غافل نہ رہیں اور زندگی کے ان لمحات کو قیمتی بنانے میں لگے رہیں تاکہ آخرت کی سعادتیں ہمیں حاصل ہوں اور آخرت کی شامتوں اور بدنصیبیوں سے ہمیں تحفظ حاصل ہو۔ ان باتوں پر آج کی نشست اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ان لمحات کو میرے اور آپ کے لیے اور ہمارے عزیزوں کے لیے اور ہمارے محسنوں کے لیے دین و دنیا کے رفعت اور قبولیت کا سبب بنا دے اور ہم سب کی کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔